السلام علیکم. لائف میں عافیہ صفدر میں خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کی, ہیراسمنٹ کیسز کی, جو کہ تواتر کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں ملک پاکستان میں. بہت آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی کافی زیادہ جو ہے ان کیسز کے بارے میں جو ہے رپورٹ ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بلوچستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیس زیادہ رپورٹ نہیں ہوتے, تو ان کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ گورنمنٹ نے کیا سوچا ہے, ان کی کیا پالیسیز ہیں. دوسرا, وومن امپاورمنٹ کے اوپر ریسنٹلی جو ہے بلوچستان میں ایک بل پاس کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ اس میں بیسک نکات کیا ہیں اور اس کو کس طرح مزید بہترین اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. پلس ہم یہ بھی بات ضرور کریں گے کہ میڈیا اسٹڈیز جو اسٹوڈنٹ کر کے, اسپیشلی خواتین جو پڑھ کے نکلتی ہے, تو ان کے لیے کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں, اور فردر جو ہے گورنمنٹ کیا اس بارے میں جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ان کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جائے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایم پی اے ثنا بلوچ صاحب. آپ بہت آؤٹ اسپوکن ہیں, ہمیشہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بہت زبردست انداز سے جو ہے اپنی بات کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کہتا ہوں. تھینک یو عافیہ. تھینک یو. سر, سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو وومن امپاورمنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ایک بل جو نکالا ہے, جس میں کافی زیادہ نکات میں نے پڑھے, اس میں آپ بزنس اپرچونیٹیز دے رہے ہیں خواتین کو. دوسرا یہ کہ ان کے رہنے کے لیے, رہائش کے لیے جگہ آپ نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے یا کھولیں گے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. تھینک یو عافیہ فار ہیونگ می آپ لوگوں کے چینل پہ. اصل میں جو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ایک قرارداد یا ریزولوشن جو ہم نے اسمبلی میں پاس کی, اس سے قبل ہم نے ایک انیشیٹو لیا. جتنے بھی خواتین تنظیمیں ہیں, جو ان کے آرگنائزیشنز ہیں, یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں فیمیل کے حوالے سے, ان سب کو ہم نے بلایا, ان کے ساتھ کنسلٹیشنز کی, ان کے مسائل سنے, اور اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ہماری یعنی 51% پاپولیشن جو ہے آبادی وہ عورتوں کی ہے, خواتین کی ہے, بچیوں کی ہے. تو انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے سارے شعبوں میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. تعلیم کے شعبے میں زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ملازمت کے شعبے میں زیادتی ہو رہی ہے. باقی جو ہے معاشرے میں ان کو جو ہے ہم دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں اگر 13,000 پرائمری اسکولز ہیں, تو اس میں سے صرف 3,000 سے 4,000 اسکول جو ہیں وہ بچیوں کی ہیں یا لڑکیوں کی ہیں, جبکہ باقی لڑکوں کے ہیں. تو یہ جب ہم شروع سے ہی اپنے عورتوں کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے, اگر حکومتیں یا ریاست یا ہم پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز اگر اس طرح کی پالیسی اپنائیں گے, تو یہ میرے خیال میں ملک کے لیے تباہی ہوگا. کوئی بھی معاشرہ عورتوں کی ترقی کے بغیر آگے نہیں جا سکتا. تو یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے تعلیم, ساتھ میں روزگار, یا جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی آپ جیسے پروفیشنل لوگ ابھی جب ڈگری لے کے نکلتے ہیں, آتی ہیں سامنے, تو ان کو کس طریقے سے سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کیا جائے, ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نکالی جائیں, یا اگر وہ پرائیویٹ کوئی سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کوئی لون ہو, کوئی سپورٹ ہو. اور اسٹیٹ جو ہے وہ خواتین کے پیچھے بالکل ایک طاقتور انداز میں کھڑے ہوں, ان کے ادارے کھڑے ہوں, ان کو سپورٹ ہو. تو وہ اس قرارداد پہ تفصیل میں بحث ہوئی. آئی ایم ویری ہیپی کہ بلوچستان کی تاریخ میں کافی جو قراردادیں تھیں اس میں کبھی کبھی کنٹروورسیز ہوتی ہیں, کوئی 1-2 لوگ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن یہ پہلا بل تھا جس پہ کوئی 4 سے 6 گھنٹے تک جو ہے ہمارا جو ریزولوشن تھا اس پہ بات ہوئی. حکومتی اراکین نے بھی بڑی دلچسپی کا اظہار کیا, سب نے اس کی جو ہے وہ متفقہ طور پر جو ہے اس کو منظور بھی کیا, اس کی حمایت بھی کی. اور ابھی جو ہے یقیناً وہ جو قرارداد ہے وہ تمام اداروں کو یعنی تمام ڈپارٹمنٹس کو جائے گی, اور وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں دیکھیں گے کہ وہ جینڈر سے ریلیٹڈ ان کی جو پالیسیز ہے, یعنی خواتین سے ریلیٹڈ ان کی پالیسیز ہے, کیسے اس کو مین اسٹریم کریں, کیسے جو وہ ڈسکرمنیشن ہے یا جو کہ کہتے ہیں کہ عدم مساوات ہے عورتوں کے حوالے سے, اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ ودن 60 days ان کو رپورٹ دے دینا چاہیے. بلوچستان میں چیزیں کافی سست ہیں, آپ کو خود پتہ ہے. سو دس از اے پروونس جہاں ہم بہت ساری تکلیف اور مشکلات سے گزر رہے ہیں, لیکن خیر لیٹس سی, ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہماری عورتیں جو ہے دنیا کے باقی ممالک کی, باقی اقوام کی عورتوں کی طرح جو ہے ان کے برابر آئیں اور ان کو اسی طرح کی دنیاوی سہولتیں بھی میسر ہوں. یہ انیشیٹو بہت اچھا تھا سر, لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے کمی محسوس ہوئی وہ یہ کہ سیکیورٹی کیسے آپ پرووائڈ کریں گے, کیونکہ ایک مطلب بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کام کرنے تو باہر نکلتی ہیں, لیکن بیک سے سپورٹ اس لیے بھی نہیں ملتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہمارا ماحول کیسا ہو گیا ہے. ریسنٹلی جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد تو والدین جو ہے وہ مزید سینسٹیو ہو گئے ہیں اپنی بیٹی کو باہر بھیجنے کے لیے. تو اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے کیسے کام کیا جائے گا؟ یہ اٹس انفارچونیٹ, ویسے ہونا تو نہیں چاہیے تھا ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ عورتوں کی جو ہے عزت اور تحفظ کی بات کرتا ہے. جس کلچر میں ہم بلے پڑے ہوتے ہیں اس میں عورتوں کی حفاظت اور تقدس کی بات کی جاتی ہے. تعلیمی اداروں میں جہاں پر بھی ہو, تو ایسے واقعات جب رونما ہونا شروع ہوئے ہیں یہ باعث تشویش ہیں, اور میرے خیال میں اس سے فیملیز کو گھبرانا نہیں چاہیے. خدا نخواستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر گلی کوچے میں ہو رہا ہے, ہو رہے ہیں کیسز, بڑھ رہے ہیں.
اور قانون کی جو گرفت ہے یا قانون کی جو حکمرانی ہے جس کو رول آف لا کہتے ہیں وہ بڑا کمزور ہے. بالکل ہے سر, سد باب نہیں ہو پاتا, ایشو یہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے معاشرے میں آنا جانا چھوڑ دیں, ہلنا چھوڑ دیں, پڑھنا چھوڑ دیں, اپنی بچیوں کو باہر جانا منع کریں. خوف ہے, اور ہم نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر پر یعنی بلوچستان کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہم 70 سے 72 ارب روپے خرچ کرتے ہیں, 72 بلین روپیز. تو اگر ہم اپنے بچیوں کو تحفظ نہیں دے سکتے, اگر ہم اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتے, اگر ہم کرمنلز کو جو ہے ایک اچھا سبق نہیں سکھا سکتے, تو آئی تھنک یہ 72 بلین جو ہے سمجھو ضائع ہو رہا ہے. تو اس پہ سختی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں معاشرے میں جو ہے کو بھی ایک تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے. معاشرے میں بھی ایسے کردار اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو معاشرے کو مل کر جو ہے ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. سر اب آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آج کل خواتین کیا کری ہیں کہ وہ پکچرز کھینچ کر جو ہیریسر ہوتا ہے اس کی پکچر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتی ہیں. جہاں تک میرا اوپینین ہے کہ یہ چیز ایک نئے تضاد کو جو ہے وہ جنم دے رہی ہے. اس کے بارے میں گورنمنٹ کس طرح سے اس کا سدباب؟ دیکھیں, ہر کسی کا رد عمل کا اپنا طریقہ کار ہے. کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ اس کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں, کچھ پولیس میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں, کچھ اپنی فیملیز میں بتا دیتے ہیں. یہ انڈیویجولی ہر کسی کا ایک اپنا مرضی اور نیچر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہراسمنٹ کے بھی مختلف, اگر کسی کا دیکھیں جو لیول آف ہراسمنٹ ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا, جو کرائم کے اس میں آ جاتا ہے. اگر آپ واقعی ورک ہراسمنٹ ہے اس کے اپنے قوانین ہیں بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. اگر آپ ایک تعلیمی ادارے میں ہیں, آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے, تو اس میں آپ اس کے اپنے قوانین ہیں, ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ لاز بنے ہیں, ایکٹس بنے ہیں, رولز بنے ہیں. اور اگر آپ خدا نخواستہ ایک شہری کی حیثیت سے شہر میں بازار میں کوئی آپ کو ہراس کرتا ہے یا آپ کو ہراساں کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی پالیسی ہے کہ آپ ایک شہری کی حیثیت سے جا کے قریبی تانے میں کہیں پہ اس کے خلاف رپورٹ کر سکتے ہیں, تاکہ کم از کم. تو یہ ہے کہ رولز آر دیئر. اب ان قوانین کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں سمجھتا ہوں شور و غوغا کرنے سے. سر ایشو یہ ہے, دیکھیں اب آپ ایک انڈیویجول کی مثال لے لیں کہ وہ جا کر رپورٹ کرواتی ہے کوئی بھی عورت. اب آپ نے ریسنٹ واقعہ دیکھا ہوگا جہاں پر رپورٹ ہونے میں جو ریپ کیس تھا اس لڑکی کو رپورٹ کرنے میں وہ پورا ایک ہفتہ لگ گیا, کیونکہ پولیس کا یا جو ادارہ ہے اس کا خاص جو ہے انوالومنٹ یا انٹرسٹ نہیں تھا اس چیز کے اوپر. اسی طرح جب خواتین اپنا کیس فائل کرنے کے لیے وہاں جاتی ہیں تو وہ کوئی خاص ایٹیٹیوڈ یا پروٹیکٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ملتا, الٹا بلینگ ایٹیٹیوڈ جو ہے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ کو کس طرح سے بدلا جائے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کسی ادارے نے, کسی ڈپارٹمنٹ نے یا پولیس آفیسر نے یا کسی پولیس کے تانے میں اگر کس طرح کی کوئی سستی کسی نے کی ہے, وہ خود قابل سزا ہے جی. ان کے خلاف بھی لا ہے. اگر آپ کا رپورٹ FIR ٹائم پہ درج نہیں ہوتا, آج کل اس کے حوالے سے بھی لاز بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے اگینسٹ بھی کمپلین بن سکتے ہیں, آپ ان کے خلاف بھی جو ہے کیس دائر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پرٹیکولرلی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ریاست کو, گورنمنٹ کو, عورتوں کو یہ کم از کم کانفیڈنس اور خود اعتمادی بحال کر دینی جانی چاہیے. اور جو ہمارے ادارے ہیں ان میں سوک ایجوکیشن کی کمی ہے بہت زیادہ. مثلا ہمارے ہاں ہم نے پولیس کو کبھی یہ نہیں بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس, ہم نے پولیس کو یہ پابند نہیں کیا ہے. ہم کبھی تانوں میں جاتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کہیں پر انسانی حقوق کا چارٹر لگا ہو, کہیں پر خواتین کے حقوق کا چارٹر لگا ہو, یا کہیں پر ان کو ورکشاپس میں لے جایا گیا ہو, یا کوئی پولیس والا جو ہے کسی سیمینار میں بیٹھا ہو, یا پولیس والے کو آئین پڑھایا جا رہا ہو. لیکن یہ ادارے جو بنے ہیں ان کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ یہ آئین کی, قانون کی تحفظ کریں. تو جب وہ بیچارے خود آئین کو نہیں جانتے, وہ بنیادی انسانی حقوق کو نہیں جانتے, عورتوں کے حقوق کو نہیں جانتے, وہ نیشنل اور انٹرنیشنل کنونشن سے واقف نہیں ہے. میں جب UN میں تھا, جنیوا میں, افریقہ میں ادھر, تو وہاں پر باقاعدہ کوشش یہی تھی, UN کی سب سے بڑی کوشش, ایفرٹس یہی تھی کہ جن ممالک میں ریپ کیسز, افریقہ میں تو بہت زیادہ ہیں, وہاں پر وائلنس بہت زیادہ ہے اگینسٹ وومن, تو وہاں پر انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے تقریباً کیریکولا جو ہے سلیبس میں بھی اس کو شامل کر دیا کہ لوگوں کو عورتوں کے حقوق سے متعلق پڑھایا جائے, انسانی حقوق سے متعلق پڑھایا جائے, نیشنل اور انٹرنیشنل چارٹر پڑھائے جائیں. سیرا جو ہے جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ سا ایک کنونشن ہے, کنونشن آن ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ, وہ جو کیا کہتے ہیں, آل ٹائپس آف وائلنس,
تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی سوسائٹی میں پولیس والے کو، آفیسرز کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جب بتائیں گے نہیں تو ان سے آپ پروڈکٹیو جو ہے ایک رزلٹ آپ کو نہیں مل سکتا. بالکل، یہ بات تو بالکل صحیح ہے سر. اسی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں جہاں ریپ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن رپورٹ بہت کم اماؤنٹ میں ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے آپ پرسنٹیج نکالتے ہیں تو رپورٹڈ ان کی، تو اس حساب سے لگتا ہے کہ بلوچستان میں اس کا جو ہے وہ کم ہے، لیکن بہت زیادہ ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور اس کی وجوہات بھی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، پولیس کا ایریا بہت کم ہے، لیویز کا ایریا ہے تو لیویز کے ایریا میں اس طرح کی رپورٹنگز ہوتی نہیں ہیں. پھر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وی ہیو سرٹن، ہمارا ٹرائبل ٹریڈیشنز ہیں، کلچرل ہے، تو اس میں اول تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت سخت اس کے حوالے سے پنشمنٹس کلچرلی بھی ہیں. تو اسی وجہ سے کچھ لوگ رپورٹ نہیں کرتے، اگر رپورٹ ہوتے ہیں بھی تو لوکلی ان کو تھرو جرگاز، تھرو ادر انسٹرومنٹس جو ہے سیٹل کر دیا جاتا ہے. تو سر ان کا سردباب کرنے کے لیے ریاست کیا تھنک ٹینک رکھتی ہے کہ کس طرح سے لا انفورسمنٹ کو اس طرح مضبوط بنایا جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی رپورٹ لے کر وہاں جانا چاہے، بات کرنا چاہے اور انصاف کا جو ایک تقاضا ہے وہ کرے؟ عافیان، اٹس انفارچونیٹ پاکستان میں جو ہے اسی لیے ہم اتنے وسائل کے باوجود، اتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، بجٹ ہے، پاکستان دنیا میں ایک اچھا مقام اپنے لیے پیدا نہیں کر سکا کہ ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی. جس چیز کی نشاندہی آپ کروا رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور رسپیکٹ ہے. مطلب ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، ہم ان مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کلچرز کو نہیں جانتے، لیکن ہم وہاں کی پولیس سے نہیں ڈرتے. ہم اپنے ہی ملک میں ہاں کہ اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے لوگ ڈرتے ہیں، اپنی سیکورٹی فورسز سے خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید چیک پوسٹ لگانا، بندوقیں بڑی بڑی اٹھانا، بڑی بڑی ان کو وردیاں پہنانا، کھڑے کرنے سے، خوف کریٹ کرنے سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ قانون کی جو ہے پاسداری کا پابند بنائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. قانون کی پاسداری بہت ہی سافٹ، بہت ہی پولائٹ، کیا کہتے ہیں کہ شائستہ طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے، جب لوگوں کو آپ انصاف فراہم کرتے ہیں، پھر آپ اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اصل میں انصاف اور امن اسی سے قائم ہوتا ہے، خوف سے نہیں ہوتا. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم خوف کا ماحول کریٹ کروانے کے لیے بہت بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. سمجھتے ہیں شاید لوگ خوفزدہ ہوں گے تو کرائم کم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا سر، یہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وفاق ایک بل جو ہے وہ دینے والا ہے ریپ کے حوالے سے، جس میں 2 قسم کی سزائیں سجیسٹ کی جائیں گی. یا تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ جو ہے وہ یا پھانسی بھی لٹکا دیا جائے، یا وہ جو دوسرا آپشن وہ دیتے ہیں. جی تو آپ کو اس کے حوالے سے کیا، آپ کا کیا تھنک ٹینک ہے کہ دونوں آپشنز میں سے کون سا؟ دیکھیں کسی بھی، میں نے آپ کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے، جو وکٹم ہوتا ہے اس کو پہلی بات یہی ہے کہ جو اس نے اس کا زیادتی کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. یہ جو وکٹم ہوتا ہے یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر 1-2 کیسز میں اس طرح کی سختی کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں. میں نے بار بار کہا کہ اصل میں انسان کے ذہن کی تربیت، دیٹس مور امپورٹنٹ تھنگ. آپ اگر ایک بندہ جب وہ بڑا ہو کے ریپ کرتا ہے، آپ دیکھیں اس نے بچپن میں اسکول کہاں سے کی ہے، کس ماحول میں اٹھا ہے، کیا اس کو تربیت ملی ہے، کیا اس کے پاس ریسورسز ہیں، کیا وہ ایک کرمنل ٹائپ کا. تو جب ہمارے معاشرے میں ہم انیشیلی اسکول لیول سے ہی اگر چیزوں کو بہتر کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ایسا ہوگا. ورنہ یہ آپ 6 سے 7 ایسے کیسز آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگوں کو زندہ لٹکانا شروع کر دیں، یا جو دوسرا آپشن انہوں نے کہا ہے کہ مردوں کو امپورٹنٹ بنانے کا جو ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جی وہ جو ہے پھر قابل نہ ہو اس کے فیملی بنانے کے. تو آئی تھنک دیز آر دا ویری، وہ کیا کہتے ہیں، ایکسٹریم اوپینینز. ان کا معاشرے کو اتنا بڑا فائدہ نہیں ملنا ہے. معاشرے کو فائدہ ملنا ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک دفعہ تیز بارش کر دیں تو ساری چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ہلکی ہلکی بارش، کم بارش سے زمینیں آباد ہو سکتی ہیں. تو وی ہیو ٹو نرچر مائنڈ سیٹس، لوگوں کے دماغوں کو درست کرنا ہے. سر نصاب کا جیسے آپ نے کہا کہ اس میں شامل کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو، تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ کوئی پالیسی لے کر آئے گی عنقریب کے نصاب میں شامل، کیونکہ یہ ایک مسئلہ بلکہ ایک جینوئن مسئلہ بن چکا ہے. نہیں کریں گے، میں آپ کو سیدھے الفاظ میں جواب دوں. آئی ایم ناٹ گورنمنٹ، آئی ایم ان اپوزیشن. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں اتنی کمٹمنٹ ہے اور اتنا سینس ہے چیزوں کو درست کرنے کا. اور بلوچستان میں تو مجھے نظر نہیں آتا. اگر آپ بلوچستان میں بات کریں سلیبس کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا 2 سال پہ 5 سال پہ سلیبس اسمبلیوں میں بحث ہو، لیکن آج 50 سال گزرے ہیں، بلوچستان کے سلیبس جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا کہ ہم پڑھاتے کیا ہیں.
ہم دیکھیں شاید ہو سکتا ہے ہم تربیت اور تعلیم اچھی نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ آگے نہیں بڑھ رہا. سیم یہی فیڈرل لیول پہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت میں ان لوگوں میں کوئی ایسی کیپیسٹی ہے کہ وہ جا کے ان چیزوں کو درست کریں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس کریں, وہ سلیبس کو بہتر بنائیں, وہ سوک ایجوکیشن جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ آؤٹ ریچ لوگوں تک پہنچائیں اپنی بات, اور لوگوں کو جو ہے قانون کی حکمرانی سمجھائیں بہت ہی اچھے اور شائستہ الفاظ میں. تو مجھے ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی ٹو بی آنیسٹ. تو اپوزیشن کی طرف سے بھی ایسی کوئی سجیشن نہیں جائے گی گورنمنٹ کو؟ ہمیشہ گئی ہے. جس طرح میم نے یہ عورتوں کے حوالے سے جو اس دن یہ ریزولوشن پیش کیا ہے, میری کوئی 40 سے 50 منٹ کی اسپیچ ہے, باقی ہمارے کولیگز بھی اس پہ بولے ہیں, تو دیر واز اے کلیئر روڈ میپ. ہم نے بالکل ان کو رستہ دکھایا کہ اگر آپ خواتین کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ یہاں, اور ایک تو یہ کہ اگر آپ خواتین کو, عورتوں کو امپاور کریں گے, اس طرح کے کرائمز ویسے ہی آٹومیٹکلی کم ہوں گے. آپ نے خواتین کو, ریاست ہی خواتین کو ہراساں کرتی ہے. دیکھیں مطلب یہ ہراساں نہیں ہے کہ عورت بچوں کے, اگر لڑکوں کے 12,000 اسکول ہیں اور لڑکیوں کے 3,000 اسکول ہیں, یہ بھی ایک قسم کی ہراسمنٹ ہے. مثلاً ڈسکریمنیشن اور ہراسمنٹ میں فرق کیا ہے؟ آپ جب اس کو ریاست یہ میسج کریٹ کرواتا ہے کہ خواتین کا کوٹا ہے جی ملازمتوں میں, کیوں کوٹا ہے؟ ہر خواتین جتنا کمپیٹنٹ ہے اس کو آپ نوکری دیں, جتنا آپ دے سکتے ہیں. آپ خواتین کے لیے جو ہے الگ سے آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے فنڈز جو ہیں آپ پینٹس کے برابر نہیں ہیں. تو یہ جو ڈسکریمنیشن, ہراسمنٹ جو ریاست خود حکومت کرتی ہے, پہلے اگر اسی کو ہی ایڈریس کیا جائے تو شاید کوئی رستہ نکل آئے. اب بات کرتے ہیں سر ہمارے میڈیا اسٹڈیز کی. دیکھا جائے جیسے آپ نے خواتین کا کہا, میں یہاں پر خواتین کے ساتھ تھوڑی سی بات ہمارے جو میل جینڈر ہے ان کی بھی کرنا چاہوں گی کہ جب ہم ماسٹرز یا اب جو BS پروگرام جو ہے انٹروڈیوس ہوا ہے وہ 4 سال کا ہے, مگر چونکہ کرونا کی وجہ سے اب وہ 6.5 سال کا ہو جائے گا. 6.5 سال کا ٹوٹل ایک دورانیہ ہے, ایک ڈگری آپ کو 6.5 سال میں ملے گی. آفٹر دیٹ ڈگری ملنے کے بعد آپ پاس جاب اویلیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے, زیرو اویلیبلٹی ہے, اسپیشلی ان بلوچستان. وی ہیو نو پرائیویٹ چینلس, وی ہیو نتھنگ جہاں ہم جا کر اپلائی کر سکیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پرٹیکولرلی جو پروفیشنل ہماری خواتین ہیں, جس طرح آپ ہیں, ابھی کل فارغ التحصیل ہوں گی, ماشاءاللہ یو آر ٹیلنٹڈ, ینگ, آپ میں پوٹینشیل ہے, یا جو بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہمارے نوجوان ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کو ان میں انویسٹ کرنا چاہیے. ایون ہر ڈپارٹمنٹ میں میڈیا کا سیل ہونا چاہیے, کیونکہ کسی بھی جگہ پر اگر ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایٹ لیسٹ کم از کم ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک میڈیا کا سیل بنائیں, تاکہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھا سکیں کہ اگر آپ کی کوالٹی, آپ کی کوانٹٹی, آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی آپ کا جو ہے, اگر آپ نے کام کیا ہوا ہے تو اس کو کیسے مارکیٹ کرنا ہے, ان ساری چیزوں کے لیے دا گورنمنٹ آف بلوچستان نیڈز اے ویری پراپر وہ کیا کہتے ہیں کہ میڈیا اسٹریٹجی. اور اس میڈیا اسٹریٹجی میں میرے خیال میں پھر جگہ بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے, سب کے لیے. تو وہ بلوچستان میں مسنگ ہے. ہمارے یہاں پبلک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, بڑی دقیانوسی طریقے سے کام کرتا ہے. کچھ اخبارات کو اشتہارات کی بندربانٹ ہوتی ہے, سال کے 40 سے 50 کروڑ روپے اس پہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو آج کل دنیا بہت آگے گئی ہے, لوگ ٹیکنالوجی آج کل آپ اپنے فونز پہ جو ہیں اشتہارات بھی پڑھ لیتے ہیں, فون پہ TV بھی دیکھ لیتے ہیں, فون پہ جو ہے اپنا خود اشتہار بھی بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک اگر ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہے, اٹس اے ویری گڈ سجیشن فرام یور سائڈ کہ میڈیا کے حوالے سے کام نہیں ہوا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹو ڈیولپ این اسٹریٹجی کہ جو آپ لوگ جرنلزم اور میڈیا سے فارغ التحصیل لوگ ہیں ان کو کیسے جو ہے بہت گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کیسے بلوچستان میں اکوموڈیٹ کیا جا سکے. کیونکہ سر یہاں پہ پرائیویٹ بیوروز موجود نہیں ہیں. بیوروز کے علاوہ دوسرا, جی بالکل ایگزیکٹلی, وہ بند ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ بیسڈ آپ کے ہوتے ہیں, ایک دور تھا جب یہاں سے بھی ڈراماز وغیرہ جو ہے وہ بنا کرتے تھے, یا PTV پہ بھی بہت اچھے چلا کرتے تھے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب یہاں پر کوئی ایسی انڈسٹری باقی نہیں رہی. یہ جو ہمارے اداکار ہیں جو یہاں پر, ظاہر ہے ہماری مٹی بھی بہت زرخیز ہے اداکاری کے حوالے سے بھی, سنگرز کے حوالے سے بھی بہت ہے, لیکن یہاں پہ اپورچونیٹی زیرو ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, دیکھیں ایک وقت میں PTV یوز ٹو بی اے ویری کیا کہتے ہیں افیکٹو انسٹیٹیوشن. یہاں سے کافی اچھے اداکار نکلے, آرٹسٹ نکلے, اسکرپٹ رائٹر نکلے. میں نے خود کام کیا ہے جب آپ کے ایج میں شاید تھے, تو آئی یوز ٹو رائٹ اسکرپٹس فار بلوچی اینڈ براوی, بچوں کے پروگرام کے لیے لکھتا تھا. اینڈ میں بلوچی کے جو ہیں باقی کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں کرتا تھا. تو کافی ٹریننگ, کانفیڈنس, رائٹنگ پاور, اسکلز, یہ سارے ہم نے خود TV سے سیکھے.
रेडियो इसी तरह बहुत होता था, अभी तो बूथ बंगला बन गया है. इवन दैट बिग इंस्टीट्यूशन कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में आकर आप लोग इतना बड़ा किराया देते हैं, मैं तो कहता हूँ वो बूथ बंगला है, वो आप लोगों को इसी छोटे छोटे आप लोग जैसे कि जो आप लोगों का चैनल है उनको ऑफ़र करना चाहिए था कि आ जाएं जी यहाँ से अपना चैनल शुरू करें, हम आपको जगह देंगे, हम आपको कमरा देंगे, हम आप हमारी बिजली इस्तेमाल करें. इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो इस तरह का कोई विजन नहीं है लीडरशिप में. एंड दैट्स द वन ऑफ द प्रॉब्लम कि वो बूथ बंगला बन गया है, उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं. और वो वहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटीज़ बन भी सकता था राइटर्स के लिए, मॉडरेटर्स के लिए, एंकर्स के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया है. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा जी नाज़रीन, अभी जो है हमने बात की आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हैरेसमेंट के ऊपर. सर से काफ़ी आइडियाज़ भी लिए, मीडिया स्टडीज़ के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई. और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो बातें हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट का मैं नहीं समझती कि हक़ है. शायद हम सब जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. और ये अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि बलूचिस्तान को अब जो है आगे लेकर जाना है, इसको डेवलप करना है, तो डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये यूथ है इनको एम्पावर किया जाए, इनको वो पावर दी जाए, क्योंकि यूथ हमारी बहुत टैलेंटेड है. इनको अगर आप उंगली पकड़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे बलूचिस्तान को भी लेकर जाएंगे और जो है बलूचिस्तान जो है वो तरक्की ज़रूर करेगा. नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. आज ही के दिन मेरे साथ जुड़े रहिए, ये प्रोग्राम्स देखते रहिए. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.